مہینہ جو ہے نا یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ واویلے کا مہینہ نہیں ہے، شور مچانے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے کی حالت میں اگر بندے کو تکلیف ہوتی ہے تو بندے کو چاہیے کہ اس کے اوپر صبر کر لیا کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صبر کرنا تمہارا کام ہے، صبر کے بدلے جنت عطا کرنا یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کے بدلے اللہ جنت عطا فرماتا ہے۔ کہ جب روزے کی حالت میں تکلیف ہو جائے یا بسا اوقات نہار منہ روزہ رکھا جاتا ہے، سحری کھائے بغیر روزہ رکھ لیا تو روزے کے اندر تکلیف محسوس ہوئی، بھوک محسوس ہوئی، پیاس محسوس ہوئی، تو فرمایا شور شرابہ نہیں کرنا بلکہ اس کے اوپر صبر کرنا ہے، کیونکہ یہ مہینہ صبر کا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ محبت کا مہینہ ہے۔ ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، غمخواری کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امیروں کو چاہیے کہ وہ غرباء کا خیال کریں، کہ جب وہ افطاری کرتے ہیں اپنے دسترخوان پر، ان کے دسترخوان پر 10 چیزیں ہوتی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ غرباء مساکین کا خیال کریں کہ اپنے دسترخوان پر اگر انہوں نے 10 چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو جو ان کے پڑوس میں غریب لوگ ہیں ان کی طرف بھی 2-4 چیزیں بھیج دیں، پہنچا دیں، ان کے ساتھ غمخواری کریں، تاکہ ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ یار امیر لوگ تو کھا رہے ہیں، ہم بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس آیا ہی کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کے امیروں کو چاہیے کہ میری امت کے غرباء کا خیال رکھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس مثال کو قائم کر کے دکھایا، مثال کو قائم کر کے دکھایا۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے تھے تو صحابہ کرام اس سے بہتر اپنے بھائی کے لیے پسند کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کا بھی یہی اعلان ہے، جو اپنے لیے پسند کرو اس سے بہتر اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ ان ساڈا کام پتہ کی ہے، اسی اپنے واسطے بڑی محبوب چیز پسند کریں دیا ہے، اعلیٰ چیز جو بڑی قیمت والی ہو، اور اپنے بھائی کے لیے کون سی کرتے ہیں جس کی کوئی بازار میں قدر و قیمت بھی نہ ہو۔ لیکن اللہ کے رسول کا یہ اعلان ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو اس سے بڑھ کر کے اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یاد رکھو، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا اور بتا دیا کہ بھائی کا خیال کیسے رکھنا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی ذرا مالی لحاظ سے کمزور تھے، تو دوسرے صحابی نے اسے بکرے کی سیری جو ہے نا وہ ہدیہ کر دی کہ یہ میرا بھائی کہ اہل و عیال زیادہ ہیں، بچے زیادہ ہیں، لیکن مالیت کے لحاظ سے کمزور ہے۔ اس دوسرے صحابی نے اس کو جو ہے بکرے کی سیری ہدیہ کر دی۔ اب جب یہ سیری اس کو ہدیہ ہوئی، یہ بکرے کی سیری گھر لے کر کے گیا، اور وہاں جا کر کے اس نے سوچا کہ بھائی مجھے تو یہ سیری ہدیہ ہوئی ہے، لیکن میں یہ دیکھوں کہ میرے سے کمزور کون ہے، میں اس کو ہدیہ کر دوں۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کرام کا ایمان ہے۔ اور پھر اس صحابی نے جب سوچو بچار کیا، اس نے کہا بھائی فلاں جو صحابی ہے نا وہ مجھ سے بھی کمزور ہے، اس نے وہ سیری جو ہے اس کے گھر میں پہنچا دی۔ اب جب یہ بکرے کی سیری اس کے پاس پہنچی، اس نے بھی سوچا یار میرا گزارا ہو جائے گا، میرے پڑوس میں جو فلاں صحابی ہے نا
وہ ذرا مالی لحاظ سے کمزور ہے، تو اس نے اس سیری کو اس کو بھیج دیا۔ اب یہ اس کے پاس پہنچ گئی، تو جب اس کے پاس پہنچی اس نے کہا یار میں ٹھیک ہوں، جو میرے پڑوس میں رہ رہا ہے نا یہ کمزور ہے۔ اس نے سیری اس کو بھیج دی۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سیری جو ہے نا یہ گھومتی جو ہے 7 صحابہ کے گھروں میں پہنچی، 7 صحابہ کے گھروں میں۔ وہاں تک پہنچنے، جب وہاں پہنچی تو پھر وہاں سے جو ہے نا یہ گھما کر کے اس پہلے صحابی کے گھر میں آ گئی۔ سبحان اللہ، آئے آئے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کا یوں خیال رکھتے تھے